بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی چیز کا انکار کرنا۔ انکار کرنا بہت آسان کام ہے، تنقید کرنا بہت آسان کام ہے۔ اس کے لیے کسی کو کا عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، فاضل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صاحب علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں آسان ترین کام ہے۔ اس لیے ابلیس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا۔ تو نہ کہنا یا انکار کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ انسان کیا ٹھہرے جی، بارگاہ الوہیت اللہ کے سامنے بھی ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو انکار کرنا یہ ایسا کام ہے کہ جو ذریت ابلیس قیامت تک کرتی رہے گی۔ تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کلمہ گو ہو کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود انکار فقہ نہیں ہے، ائمہ مجتہدین کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ائمہ حدیث میں سے بہت سارے ائمہ کا انکار ہوتا ہے اور حدیث کا یہ انکار ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ مطلقاً حدیث، ہر طرح کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار در انکار کہاں تک لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر قرآن مجید ایک طبقہ تو وہ بھی ہے جو قرآن مجید کا بھی انکار کرتا ہے کہ جی یہ اتنی صورتیں ہیں، اتنی نہیں ہیں، کم ہو گئی، یہ فلاں تو حضرت عثمان غنی کی معاذ اللہ بکری کھا گئی تو یہ کم رہ گئیں، سورہ بینہ کی اتنی آیتیں تھیں اتنی رہ گئی، یہ بھی تو ایک فکر ہے۔ تو اس لیے انکار کرنا دنیا میں یہ آسان ترین کام ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا جو انکار کر رہا ہے کرامات کا، تو میں تو کہتا ہوں وہ اپنے طور پر درست کر رہا ہے، اس لیے کہ کرامت کا انکار یا معجزے کا انکار آج سے تو نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون کے دربار میں آپ نے چھڑی پھینکی، چھڑی وہ آپ کی عصا مبارک جب اژدہا بنا، تو پھر فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں اترے تو کیا جواب دیا گیا؟ نمرود نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک راوی ہیں، انشق القمر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقۃ فوق الجبل فرقۃ دونہ، کہ 2 ٹکڑے کا چاند ہوا حضور کے دور میں، حضور نے کیا تو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک جانب، دوسری جانب دوسرا ٹکڑا تھا۔ ابو جہل نے کہا یہ جادو ہے۔ تو انبیاء کرام کے معجزات کا بھی تو انکار کیا گیا، اسی طرح کرامات اولیاء کا بھی انکار کیا گیا۔ مختلف قسم کی یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی، وہ امور جو عقل میں نہیں آتے۔ ان میں سے ایک عوام الناس کی سہولت کے لیے میں عرض کر دوں کہ معجزہ جو ہے وہ انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے، ولی سے صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جب عام مومنین سے کوئی ایسی چیز صادر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ کبھی کسی کافر سے بھی نفس کشی کر کے، کسی کافر سے، کافر اپنے وید وغیرہ پڑھ کے یا کچھ ایسے امور کر کے ان سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو عقل کے برخلاف ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو نبی سے جو اعلان نبوت خلاف عادت جو چیز اعلان نبوت سے پہلے ہو اسے ارحاس کہتے ہیں، اور جو اعلان نبوت کے بعد ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو کرامات اولیاء بھی برحق ہیں، انبیاء کرام کے معجزے بھی برحق ہیں۔ انبیاء کرام کے معجزوں کا بھی انکار ہوا اور کرامات اولیاء کا بھی۔ انبیاء کے معجزے کا انکار کفر ہے صراحتاً، اور اولیاء کرام کی کرامت کا انکار فسق ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور مد نظر رہے کہ کرامات اولیاء کا انکار اگر مرزا کرتا ہے تو مرزے کو تو پھر اس اعتبار سے کچھ دوست لے رہے ہیں کہ جی یہ کرامت، ہم جواب دیتے ہوئے کہ اس کرامت کا انکار کرتے ہیں، ہم کسی بھی کرامت کا جو کرامت ثابت ہو، تواتر سے ثابت ہو، اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور پھر حضور غوث اعظم کی کرامات تو ابو الحسن علی ندوی نے بھی یہ بات لکھی تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر کہ تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات ثابت ہیں، کسی اور کی اتنی کرامات نہیں ہے جتنی سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کی کرامات ہیں۔ تو اس لیے مختلف چیزوں کا انکار کیا گیا، دھوبی والے واقعے کا انکار یا کھڑاؤں کا انکار، تو وہ میمز بناتا ہے مرزا، اور جب میمز بناتا ہے تو وہ ٹھیک بناتا ہے، کیونکہ اگر وہ میمز بناتا ہے اور تضحیق کرتا ہے کسی کرامت کی تو وہ اپنے فاسق ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں عقل کے ذریعے اس کا انکار کر رہا ہوں۔ تو وہ عقل کے ذریعے انکار کر رہا ہے تو کرامت عقل کے ذریعے تو مانی نہیں جائے گی۔ کرامت کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ عقل میں نہ آئے۔ کیا سر سید اور سر سید کے متبعین جو تھے ان کو نیچری نہیں کہا جاتا؟
وہ نیچری تمام کرامات کا کیا معجزوں کا بھی انکار کرتے تھے. سید نے تو حضور کی معراج کا بھی انکار کیا اس عظیم معجزے کا جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے. تو اس لیے نیچری بھی تو ایک فکر رہی ہے، یہ بھی تو کرامات کا انکار کرتے رہے ہیں. تو اب مرزا کے چاہنے والے، مرزا کے متبعین جو ہیں وہ کرامت کا انکار کرتے ہیں. تو وہ ایک طبقہ تو ہے. دیکھیے جتنے بھی فرقے تاریخ میں گزرے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شکل آج موجود ہے. معتزلہ کی شکل موجود ہے، قدریہ کی شکل موجود ہے، جبریہ کی شکل موجود ہے. یعنی ان نظریات کو کسی نہ کسی طور پر اڈاپٹ کیا گیا ہے. مرزا نے جو نیا فرقہ گڑھا ہے تو وہ نیا فرقہ صرف اس کی اپنی فکر تو نہیں ہے. مرزا کون سا 30 بار خان آ گیا ہے کہ اس نے کوئی نئی فکر اپنی ایجاد کی ہے. اس نے کوئی ادھر سے چروا لیا، کوئی ادھر سے چروا لیا، کوئی ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے ٹوٹکا پکڑا، کوئی اہل تشیع کی بات پکڑ لی، کوئی غیر مقلدین کی پکڑ لی، کوئی اہل دیوبند کی پکڑی، کوئی ادھر سے پکڑ کے ایک اپنے اس نے نظریہ بنا دیا. کوئی معتزلہ کی بات اسے اچھی لگی تو ان کی پکڑ لی بات، کوئی جبریہ کی لگی، کوئی قدریہ کی لگی. تو مختلف چیزیں اس نے پکڑ کر، چونکہ چکر تو سارا وائرل ہونے کا، چکر سارا ویوز کا ہے. تو بڑے میں تحمل کے ساتھ دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ذرا ٹھہر کے اس بات کو سمجھیے کہ وہ چاہت فتح علی خان کیا نام ہے، وہ بونگا سا، وہ قوالی پڑھتا ہے تو اس کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں ہے، بے سورا ہے. تو اس کے ویوز ملین میں جاتے ہیں. مرزے کے آدھے بھی ویوز نہیں بنتے، یعنی کہ عاشر شیر بھی بعض اس کی ویڈیو پر ویوز نہیں بنتی. کیس میں اس کے ویوز آتے ہیں اور اس کے ملین میں ویوز آتے ہیں چاہت فتح علی خان کے. تو تالیاں بجاؤ جی، چاہت فتح علی خان تو مرزے سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہو گیا، زیادہ اس کے فالوور ہو گئے، زیادہ اس کو وہ چھوٹا سا بچہ جو بلوچستان کا ہے اس کے ملین میں ویوز چلے جاتے ہیں. تو ملین میں ویوز آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ مقتدا بن گیا ہے. تو میمز جو وہ بناتا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کرامت ہے، کرامت برحق ہے، کیونکہ کرامت کی میمز بنانا اس کی مجبوری ہے. اس لیے مجبوری ہے کہ قبلہ کرامت ہمیشہ دل سے مانی جائے گی. کرامت کی تعریف ہی وہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے تو پھر وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. کہانیاں کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس لیے کہتا ہے کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عقل کے گھوڑے دراتا ہے. اور کرامت کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ عقل میں آتی نہیں ہے. عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. معجزے کی بھی یہ تعریف ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب ہمارے نبی اور جناب پانی ادھر کا ادھر رک جائے، ادھر کا ادھر رک جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی چھلانگ لگائے آگ میں اور آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادر ذات نابینا کو نبی جو ہے نا دم کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، آنکھیں اس کو نصیب ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی کو اس طرح کر کے بنا کر یوں پرندہ بنائے اور کرے اللہ کا نبی عیسیٰ اور وہ اڑنے لگ جائے؟ لیکن یہ رب کا قرآن ہے. احیی الموتی باذن اللہ، یہ رب کا قرآن ہے. اور اخلق من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی کی سے صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنے لگ پڑتا ہے. اب اس کو کہے کہانیاں، وہ اپنے عقل سے تو اس کو بھی کہانی کہے گا، کیونکہ عقل میں تو یہ بات بھی نہیں آتی. اگر عقل میں یہ بات نہیں آتی تو عقل میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ غوث اعظم کا دھوبی یہ کہے کہ اور نسبت کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے، یا آپ کی کھڑاؤں ڈاکوں کے اوپر پڑے اور وہ سارے کے سارے تائب ہو جائیں. قبلہ یہ تمام باتیں جو ہے نا برحق ہیں، ان کو عقل سے نہیں دل سے مانا جائے گا، کیونکہ شخصیت دیکھی جائے گی کہ اس شخصیت کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے. اگر آگے نبی ہیں، آگے وہ ولی ہے جس کی ولایت کے اوپر امت کا اتفاق ہے، جس کو امت نے ولی اللہ مانا ہے، تو اس کی جانب سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہو کہ جو عقل میں نہ آئے تو پھر اس کو کرامت کہا جائے گا. اور اگر اس کی میمز بنائے تو میمز بنانا اس کا بھی برحق ہے، اس لیے کہ وہ عقل سے اس کو سوچ رہا ہے، جبکہ یہ اس کا عقل سے سوچنا اور میمز بنانا یہ کرامت کے کرامت ہونے کا اس کے برحق ہونے کی مزید دلیل بن جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی یہ میمز بنا کر کھی کرتے ہیں، ایموجی بناتے ہیں کسی بھی کرامت کا، تو بھائی وہ تو کرامت کے کرامت ہونے کا اظہار کرتے ہیں، کرامت کو اور زیادہ فرم کرتے ہیں، کرامت کو اور زیادہ ساؤنڈ کرتے ہیں. اس لیے کہ کرامت پر میمز تو بڑھے گی، کرامت کے اوپر تو تضحیق ہوگی، کرامت کو تو کہانیاں کہے گا وہ جو عقل کے میدان میں گھوڑے دوڑاتا ہے، جبکہ کرامت کو دل سے مانا جاتا ہے. کہانی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے عاصم بن برخیہ آنکھ بند ہو کر کھولنے کے دوران اتنا وقت لگا کہ آنکھ بند ہوئی اور کھلی، اتنے ٹائم سے بھی پہلے تخت لے کر آگے سلیمان کے سامنے، جس کو کہے کہ کہانی ہے،
کیونکہ وہ عقل سے سوچے گا تو کہانی، لیکن جب دل سے مانا جائے گا تو اس طرح مانا جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ جب اس کو پڑھا جائے گا سورہ نمل سے ان آیات کو پڑھا جائے گا تو پھر دل سے تسلیم کیا جائے گا کہ یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ کرامت ہے اللہ کے ولی کی۔ اس لیے مرزے جیسے جاہل، مرزے جیسے گنوار، ان کو، ان جہلا کو، ان یتیم الفکر لوگوں کو اپنا معیار بنا کر ان سے دین لینے والے، یہ نکمے اور فضول لوگ کبھی عدیل ساحر کو اور کبھی جناب غامدی کو اور ان جیسے لوگوں سے دین لینے والے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایک بھی تم میں سے ایسا بندہ ہے کہ جس کی بیوی کو طلاق ہو جائے تو مرزے سے فتویٰ لینے جاؤ گے، یا عدیل ساحر سے فتویٰ لینے جاؤ گے، یا غامدی سے لینے جاؤ گے؟ کیا میراث کا مسئلہ ہو تو ان سے پوچھ سکتے ہو، اس لیے کہ ان کو الف بے نہیں آتی ان مسائل کی۔ کیا کمپلیکیٹڈ بیع و شراء کے مسائل ہوں تو ان سے پوچھو گے، کیا علم توقید کے کمپلیکیٹڈ مسائل ہوں تو ان سے پوچھو گے، ان کو الف بے نہیں ان چیزوں کی آتی۔ اس لیے یہ جو گمبھیر مسائل ہیں، یہ مسائل پوچھنے کے لیے آپ جاتے علماء کے پاس ہیں تو دین بھی علماء سے سیکھیں۔ ان کرائے کے لوگوں کو یہ صرف ویوز کے چکر میں اور صرف کمائی کے چکر میں یہ لگے رہتے ہیں، ان سے دین نہ سیکھیے۔ کرامت برحق ہے، اور ان کا میمز بنانا یا کرامت کی تضحیق کرنا کرامت کے مزید مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ جو میمز بناتے ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہتا، اس لیے غلط نہیں کہتا کہ ان کی مجبوری ہے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک فکر تو رہی ہے جو معجزے کا بھی انکار کرتی رہی، اور دنیا میں ایک فکر تو ہے جو کرامت کا انکار کرتی ہے۔ مرزا بھی اس فکر کو لے کر آگے چل رہا ہے، کرامت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ کرامت ماننے والوں کی، کرامت کو تسلیم کرنے والوں کی فکر ایک موجود ہے جو اہل اللہ کو ماننے والے ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ اور کرامت، اہل اللہ کا مقام کرامت نہیں ہے، انبیاء کرام کا مقام صرف معجزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں اس سے بھی اونچی عطا فرمائی ہیں، اس سے بھی بلند و بالا عطا فرمائی ہیں۔ بعض اولیاء وہ ہیں جو کرامت پر طاقت ہونے کے باوجود استقامت دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مقام کرامت سے بھی آگے ہوتا ہے کہ جو کرامت پر قادر ہونے کے باوجود استقامت دکھا رہے ہوتے ہیں، کرامت کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میمز بنانا، کہانیاں بنانا، تضحیق کرنا، یہ انہی کا شیوا ہے کہ جو اسلام کی گہرائی اور اسلام کی حقیقی مغز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں انجینئر مرزا پتر تو اٹھا پلمبر کا کام کر، تیرے بس کا یہی کام ہے، تیرے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ تو دین کے اندر آ کر گفتگو کرے، اس لیے کہ تو اپنی ماں کو بھی عجیب سے جملے بول دیتا ہے کہ وہ اپنے چکر میں لگے ہوئے تھے، تو جو ہے نا ماں کیڑی شے ہوندی ہے، بابے کیڑی شے ہوندے ہیں۔ یہ سلام ہے ان کو، سرخ سلام ہے ان کو، ان لنڈے کے انگریزوں کو جو مرزے کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کبھی گھر والوں کو فتویٰ دکھانا کہ ہم نے مرزے سے پوچھا تو وہ لتر ماریں گے، کہیں گے وہ کس ڈنگر کو لے کے آئے ہو، کیونکہ جب شرعی مسائل کے اوپر جو بھی اس نے گفتگو کی ہے، نکارہ کی ہے، گھٹیا کی ہے، بغیر علم کے کی ہے، اور اس جیسا کوئی اور ڈنگر ہوگا، اس جیسا کوئی اور جانور ہوگا؟ کہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی فلم نہیں دیکھ سکتے آپ، کوئی فلم آپ انبیاء کرام کے بارے میں جو ہو وہ دیکھنا کفر ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے نوح علیہ السلام پر بنی ہوئی فلم دیکھی تھی، اور وہاں سے یعنی دلیل فلم دے رہا ہے کہ فلم میں نے دیکھی تھی، وہ کشتی کی بننے کی فلم دیکھی تھی، جس کا معیار یہ ہو جو فلمیں دیکھ کر پھر آگے لوگوں کو دین سکھا رہا ہو، سر سلام کلیپنگ کرتے ہیں ان کے لیے، داد دیتے ہیں ان کو جو اس سے دین سیکھ رہے ہیں، 4 حرف مرزے پر اور 4 حرف مرزے کے ماننے والوں پر۔